قرآن پاک میں جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جس کا ایک مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جو برائی کو روکتا ہو، بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی کو روکتا ہو، اور منافق وہ ہے جو اچھائی کو روکتا ہو اور برائی کو بڑھاوا دیتا ہو۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مفہوم میں ہم اپنا چہرہ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہم برائی کو روکتے ہیں یا اس کو فروغ دیتے ہیں یا اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے بے حیائی کو پھیلانے کے لیے لوگ نہا دھو کر کے پڑ گئے ہیں، بے حیائی کو عروج تک پہنچانے کے لیے کس طریقے سے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے دھروا مون میں یہ قوالی کا پروگرام رکھیں اور یہ سننے میں آیا اور یہ واٹس ایپ اور خبر کے ذریعے یہ پتہ چل گیا کہ مکمل طور پر اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہماری اس قوم کو صرف ناچنے کے علاوہ اور کچھ سوجھتا نہیں ہے، بے حیائی پھیلانے کے علاوہ اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا ہے، مدارس کا حال کیا ہے اسے کوئی سجھائی نہیں دیتا ہے۔ اس قوم کے بچیاں تباہ و بربادی کی دہلیز پر کھڑی ہے، ان حرام خوروں کو کچھ نہیں سجھائی دیتا ہے۔ انہیں دکھتا ہے کہ کہاں بے حیائی کا اڈہ قائم کیا جائے، کس طریقے سے بے حیائی کو بڑھاوا دیا جائے، کس طریقے سے برائی کو پھیلایا دیا جائے، قوالی کے نام پر، میلہ اور ٹھیلا کے نام پر، عرس اور کسی کے یاد اور چہلوں کے نام پر۔ شیخ بھکاری سے ہمیں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، قوالی اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے درمیان اور اس کے مابین جو بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ہمیں اس سے پریشانی ہے، اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تجربہ کرنے والے اگر آپ ہیں تو آپ بھی اپنی نگاہوں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آج یہ خرافات اگر نہیں رکا تو پھر کل جانے کے بعد، کچھ زمانہ آنے کے بعد اس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ ہوگا، الامان حفیظ اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ غزہ تباہ و برباد ہو گیا، یہ قوم ناچتی رہی۔ فلسطین برباد ہو گیا، یہ قوم ناچتی رہی۔ بغداد اجڑ گیا، یہ قوم ناچتی رہی۔ افغانستان کو تہہ تیغ کر دیا گیا، یہ قوم ناچتی رہی۔ لیبیا اور سیریا کو برباد کر کے رکھ دیا گیا، یہ قوم ناچتی رہی۔ بچے یتیم ہو گئے، اس قوم کو قوالی اور ناچ اور گانا سوجھتا رہا۔ ہماری ماں اور بہنیں کی عزتیں تار تار ہو گئی فلسطین میں اور غزہ میں اور بغداد میں اور افغانستان میں اور لیبیا میں اور سیریا میں۔ اس قوم کو سوائے عیاشی کے اور کچھ نہیں سوچتا ہے۔ بچے تہہ تیغ کر دیے گئے، یہاں تک کہ کچھ ایسے بچے ہیں کہ ایک ایک ہفتے کے بعد اسے ایک روٹی ملتی ہے اور ہمیں یہاں 10 لاکھ روپیہ عیاشیوں میں ہم پھونک دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان۔ دل کے پھپھوندے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھوندے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ایک دور تھا کہ جب عیسائی لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے تھے مسلمانوں کے کیریکٹر اور اس کے اخلاق اور برباد کرنے کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کو وہ استعمال کرتے تھے تاکہ مسلمان نوجوان تباہی اور بربادی کے منزل پر لا کر کے اسے کھڑا کر دیا جائے۔ آج ایک دور ہے کہ مسلمان خود اپنے جیب سے پیسہ لگا کر کے، لوگوں سے بھیک مانگ کر کے، بھکاریوں کی طرح چندہ کر کے اور بے حیائی اور عیاشیوں کو پھیلانے کے لیے وہ برسر پیکار کھڑا ہے۔ اس طریقے سے یہ قوم بھکاری ہو گئی ہے، اسے اسکول دکھائی نہیں دیتا ہے، مسلمانوں کے لیے کالج نہیں دکھائی دیتا ہے، مسلمانوں کی مسجدیں نہیں دکھائی دیتی ہے، مسلمانوں کے مدارس نہیں دکھائی دیتے ہیں، انہیں کوئی ہاسپٹل نظر نہیں آتا ہے کہ اس قوم کے لیے لوگوں سے چندہ مانگ کر کے کم سے کم ہاسپٹل کھول دے، اسکول کھول دے، کالج کھول دے۔ بھیک مانگنا بھی پڑ رہا ہے تو گناہوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے۔ نیتاؤں کے پاس جا کر کے بھیک مانگو کہ لاؤ ہم گناہ کا اڈا چلانا جا رہے ہیں۔ نیتا دنیا تو چاہتی ہے کہ یہ قوم کرپٹ ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن اس کے سربراہ اور سر سورقہ تم ہونا چاہتے ہو۔ کس طریقے سے گر چکے ہیں ہم، کتنا ضمیر مر چکا ہے ہمارا، کس طریقے سے بے حیائی کی دہلیز پر ہم کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شکوہ ہے مجھے ان نوجوانوں سے کہ جن کے بازوؤں کی طاقت کی بنیاد پر عہد اسلام نے بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ محمد بن قاسم ہی تو تھے
جو ہندوستان کی سرزمین پر آ کر کے اسلام کا بول بالا کیا تھا، وہ طارق بن زیاد ہی تو تھے جنہوں نے کشتیاں جلا ڈالی تھی۔ کیوں؟ اسلام کے آبرو کے لیے ہمیں شکوہ ہے ان نوجوانوں سے۔ یہ گناہوں کو کیا روکیں گے؟ انہیں تو خود ہی کرکٹ سے فرصت نہیں۔ یہ نوجوان کیا برائی کا مقابلہ کریں گے جنہیں لوڈو کھیلنے سے تو خود انہیں فرصت نہیں ہے، کرم بورڈ کھیلنے سے تو انہیں خود فرصت نہیں ہے۔ ان کے جوانوں کے خونوں میں تو آگ لگ جانا چاہیے کہ اتنی بڑی برائی اور اتنے بڑی بے حیائی کا کام یہ ہمارے دور میں اور ہمارے موجودگی میں ہوگا۔ ڈٹ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ برائی پھیلانے والے کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، اس کے گیدرنگ کرنے والے باہر سے پیسہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر ایمان کی طاقت اور حرارت باقی ہے تو یہ برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آنے والے زمانے میں، آنے والے دور میں پھر ایسا دور آئے گا کہ کسی کی بیٹی کسی کی بہن بھاگتی ہوئی نظر آئے گی انہی قواریوں کی وجہ سے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف دھوم دھڑاکہ کر کے اور ناچ گا کر کے یہ معاملہ یہیں پر رکنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کریں گے کہ ہر گھر سے، اس گاؤں سے لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، اور اللہ رب الجلال جو فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ خوش فہمی میں لوگ نہ رہیں کہ عیاشی کر کر کے اس کا گھر محفوظ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ اور یہ آیت کریمہ کے تناظر میں بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسی کی بہن بیٹی کل بھاگ جائے، اور ہوگا ایسا، اس لیے کہ اللہ رب الجلال فرما رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ آخرت میں جو عذاب تو ہوگا ہی، دنیا میں اس کی ایسی رسوائی ہوگا کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے ایسے لوگ جو اس کے سربراہی کر رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے کسی بے حیائی اور برائی کی، قوالیوں کے نام پر اس طریقے سے کرنا۔ غیر پیسہ دے رہا ہے، دوسرے مذہب کے لوگ پیسہ دے رہے ہیں برائی کے لیے، اسی کام کو اگر کیا یہ لوگ اگر اس کے ذہن سازی یہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ پیسہ دے رہے ہیں، شیخ بھکاری کے نام پر اس کے نام پر ایک اسکول کھول دیا جائے، ایک کالج کھول دیا جائے، یا نعتیہ مشاعرہ کر دیا جائے، یا ایک جلسہ کر دیا جائے، یا ایک ہاسپٹل کھول دیا۔ کچھ تو نیک کام کرو ظالموں، یہی ایک برائی کا راستہ تمہیں دکھائی دیا تھا۔ کس طریقے سے لوہردگہ میں لوگ ناچتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اسے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں نیٹ وغیرہ میں۔ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بے حیائی یہیں ہو؟ نواڈی میں کہیں نہیں سوجھا، یہیں دکھائی دیا نواڈی میں۔ یہی ایک ہے لوگ کہ برائی کو پھیلانے کے لیے یہی ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس برائی کو مٹانے کے لیے اپنے جسم پر پتھریں کھائی تھی، لہو لہان ہوا تھا، دندان مبارک شہید کیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس اسلام کو بچانے کے لیے۔ ہم اسی اسلام کا نام لیتے ہیں، اسی اسلام کا، اسی رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم آگے آگے رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے، یہ نوجوان اگر چاہے تو اس کو روک سکتے ہیں، لیکن جس کا رجحان خود ہی ادھر ہو، خود ہی بے حیائی کی طرف ہو، تو پھر وہ قوم کبھی بھی برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک امام جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا اور اس بزرگ سے ملاقات ہوئی شیطان کی۔ اس نے پوچھا کہ تم آخر لوگوں کے درمیان بے حیائی کیسے پھیلاتے ہو، جھگڑا کیسے کراتے ہو، لڑائی کیسے کرواتے ہو؟ اس نے کہا لوگ ہم پر الزام دیتے ہیں یہ قوم تو خود ہی لڑتی ہے، میرا تو کام صرف ہے تھوڑا سا، باقی یہ قوم جو مسلم ہے یہ خود ہی تباہ و برباد ہونا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا چلو دکھاتے ہیں۔ حلوائی کے دکان پر گیا اور جو شیرہ رکھا ہوا تھا چینی کا، اس میں ایک انگلی ڈال کر کے دیوار پہ لگا دیا۔ اس نے کہا اب دیکھو تماشا اس قوم کا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں مکھیاں آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھپکلی دور پر تھی، اس نے اس پر مکھیوں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد اسی ہوٹل میں ایک بلی تھی، اس نے چھپکلی پر حملہ کیا، اور باہر ایک کتا تھا، اس نے اس بلی پر حملہ کیا، اور اس کا شیرہ بھی گر گیا، مٹھائی بھی خراب ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر وہ ہوٹل کا مالک جو حلوائی تھا اس نے لکڑی اٹھایا اور کتے کے سر پر مارا، کتا وہیں پر مر گیا۔ اور وہ کتا تھا کسی وزیر کا۔ وزیر کے آدمی آئے اور اس حلوائی کو مارنے لگے، اور جب دیکھا کہ حلوائی اور دوسرے ہوٹل والے سب اکٹھا ہو کر کے اس سے ہو گئی، پھر جب وزیر کو پتہ چلا اس نے پولیس بھیج دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور یہ بزرگ اور یہ شیطان کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ شیطان نے کہا دیکھا میں کیا کرتا ہوں، میں تو صرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔
हमारी क्या औकात है। मैं तो सिर्फ एक इशारा, लड़ते तो ये खुद हैं, मरते तो ये खुद हैं। आज हम अगर ये इस बुराई को नहीं रोकेंगे, जिसके दरवाजे ये लोग, यहीं के लोग जो खोल रहे हैं, ये समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मजलिसें मुनाकिद कर दे रहे हैं, हम तो नेताओं के पास भिखारी बनकर भीख मांग करके पैसा ला करके इकट्ठा कर दे रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह। सबसे बड़े जालिम तो वही लोग हैं जो इस बुराई का दरवाज़ा खोल रहे हैं। सबसे बड़े जालिम वही लोग हैं जो इस बुराई का दरवाज़ा खोल रहे हैं। आज दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, कल जा करके मुकाबला कव्वाली होगा, उसके बाद फिर एक तरफ लड़की होगी, एक तरफ लड़के होंगे, उसके बाद फिर जा करके ऑर्केस्ट्रा होगा, उसके बाद नाचे जाएंगे और यहाँ की बहन बेटियों के साथ आबरूरेज़ी होगी, भागते हुए नजर आएंगे। किसी भी बुराई को जब इब्तिदा होती है उसी वक्त अगर रोका जाए तो रुक सकता है, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर अपने बालों पर फैला दे, जब वो जड़ पकड़ ले तो फिर उसे मिटाना बड़ी मुश्किल हो जाया करती है। इंसानों में शैतान भी होते हैं। शैतान की दो किस्में हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, शयातीनुल इंसे वल जिन्न, कुछ शयातीन जो हैं वो इंसानों में से होते हैं और कुछ शयातीन जो जिन में से होते हैं। हम तो आज तक ये सुनते थे और आप भी ये सुन रहे होंगे कि शैतान तो सिर्फ जिन्नातों में से होता है, इंसानों में भी शैतान होते हैं। और मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, जिसमें इमाम तबरी है, वो फरमाते हैं कि शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक ये इंसानी शैतान होता है। इसलिए कि जिन्नात जिसको हम शैतान कहते हैं, वो शैतान सिर्फ कानों में वसवसा डालता है, दिलो दिमाग में वसवसा डालता है और लाहौल पढ़ने से वो भाग भी जाता है। लेकिन जो इंसान शैतान होता है वो लाहौल से भी नहीं भागता है, वो आपके दिलो दिमाग पर नहीं बल्कि आपके जिस्म पर कब्जा करता है, बुराई की तरफ कब्जा करता है, और वो तो सिर्फ वसवसा देता है, ये पकड़ करके आपको बुराई की तरफ ले जाता है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इंसानी शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक वो जिन्नात वाला शैतान भी नहीं है। कौन से शैतान है? यही इंसानों में से हैं। वो कौन लोग हैं? जो बुराई की तरफ ले जाते हैं, जो बेहयाई की तरफ ले जाते हैं, जो फहाशी की तरफ ले जाते हैं, जो उरियानियत की तरफ ले जाते हैं, जो नंगेपन की तरफ ले जाते हैं, जो इन खुराफात की तरफ ले जाते हैं। वो हकीकत में इंसान कहलाने के लायक नहीं, वो शैतान है। शैतान इंसानी शैतान है। शैतानों से तो हम लाहौल पढ़ के उनसे इन्ना शैतान अल इंसान अदुव्वुम मुबीन, वो शैतान तो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। ये इंसानी शैतान भी हमारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। उसकी दुश्मनी हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, हम उसका ख्याल नहीं करते हैं। हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि हर वो बुराई जो पनपने वाली हो और हर वो फहाशी और उरियानियत जो फलने और फूलने वाली हो, उसको पहले ही मरहले पर अगर उसके ऊपर जंजीरें लगा दी जाए तो फिर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये करेगा कौन? ये ज़रूरत होती है सदर सेक्रेटरी, ये ज़रूरत है नौजवानों की, ये काम करने की ज़रूरत है रहनुमाओं के, जो लीडर कहलाने वाले लोग। लेकिन खुद ही वो लोग आगे आ गए हैं तो रोकेगा कौन? यह आपकी जिम्मेदारी है, तमाम एक एक फ़र्द की जिम्मेदारी है कि इस बुराई का ख़ात्मा के लिए आप दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह से आपके ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ हो चुका है कि ऐसे बुराइयों का ख़ात्मा करें। और ऐसे चीज़ों में पैसा देना भी हराम है कि जहाँ पर बुराइयों का फ़रोग़ किया जाता हो, जहाँ पे बेहयाई पनपने वाली हो। मैंने सुना है कि एक एक गाड़ियों से 500-500 रुपया चंदा भी लिया जाएगा। सुन ले, हर फर्द सुन ले कान खोल करके, ऐसी तकरीबात में जहाँ बुराई को फ़रोग़ दिया जाता हो, बेहयाई का फ़रोग़ दिया जाता हो, ऐसे में चंदा देना हराम है, हराम है, हराम है। जो चंदा देगा वो भी गुनाहगार, जो चंदा लेगा वो भी गुनाहगार, जो करा रहा है वो भी गुनाहगार, जो उसमें शरीक होगा वो भी गुनाहगार। हर शख्स को चाहिए कि उसका बाइकाट कर दे पैसे के तौर पर, और हर लिहाज से उसका बाइकाट करे, और ज़रूरत पड़े तो नौजवानों को एक टीम बना करके और हर तरह से किसी भी तरह हो सके उसको रोका जाए। काफिरों को क्या है? वो तो चाहती है कि ये कौम नाचे। काफिरों को क्या है? उसे तो पता है कि इसे जितना करप्ट कर दो अखलाकी एतबार से उतना ही बेहतर है। लेकिन मुसलमान इसमें शरीक हो, मुसलमान इसके बेहयाई को फैलाने में आगे बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें और आपको चाहिए कि इस बेहयाई के ख़िलाफ़ हम आवाज़ भी उठाएं और अपने आप को इस पर तैयार भी करें, वरना आने वाली नस्लें
तबाही और बर्बादी पर जाएगी और उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती है, और ये ऐसी बुराई है कि जिसका माफ़ अल्लाह रब्बुल जलाल भी नहीं, उसको इसी दुनिया में ज़लील और रुस्वा कर देगा, आप अपनी आँखों से देखेंगे। और जो उसमें शिरकत करे, चूँकि अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है कि जो फहाशी को फैलाता है, बुराई को फैलाता है, उसे दुनिया में भी हम अज़ाब देंगे और आखिरत में भी अज़ाब देंगे। दुनिया के अज़ाब का क्या होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बहन बेटी भाग जाए उस बेहयाई की वजह से। इसलिए कि जो कौम के आबरू से खेलता है, जो कौम के बेटियों से खेलता है, जो कौम की इज़्ज़त से खेलता है, उसका घर भी महफूज नहीं रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले को दबा दिया जाए और उसके लिए हर शख्स को खड़ा होना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।